کراؤں تعارف کون ہے؟ کون ہے؟ میرا امام کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہاں ٹھیکیدار بن کے نہ بیٹھ، بیٹھنا ہے تو مدینے والے کا نوکر بن کے بیٹھ۔ اگر کسی کو لگتا ہے ہاتھ اٹھانا میری شان کے لائق نہیں ہے، بولنا میری شان کے لائق نہیں ہے، تو سن یہ تو جلسہ ہے، لوگ مدینے سے لوٹ آتے ہیں۔ وہ کہا تھا کسی نے لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، چاہتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہداء کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ بتاؤں کس کی محفل ہے؟ ذرا کہتے ہیں حسین، جس کی ماں حیدر کرار، جس کا باپ حیدر کرار، ماں خاتون جنت، ہاں جس کے باپ کی تلوار چلے تو آواز آتی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور جس کی ماں قیامت میں پلسرات سے گزرے گی تو منادی ندا دے گا نظریں نیچی کرو، نظریں نیچی کرو۔ کون؟ اولیاء، اقطاب، اغواس، سارے، یہاں تک کہ انبیاء بھی اپنی اپنی نظریں جھکا لیں۔ مالک کیوں؟ کہا میرے محبوب کی بیٹی گزرنے والی ہے، محبوب کی بیٹی گزرنے والی ہے، اس نے جیتے جی ہماری شریعت کا خیال کیا، میدان محشر میں ہم اس کی عزت کر کے زمانے کو بتا رکھے۔ ماں اتنی عظمتوں والی، باپ اتنے شانوں والا ہے، انہی کے شہزادے کو حسین کہا جاتا ہے۔ میں بتانے لگا ہوں نانا کی شان کیا ہے۔ گزر کے جا رہے ہیں مدینہ شریف کی گلیوں میں، حاتم طائی کا پوتا مل گیا، اور چہرہ ایسا تھا خدا کی قسم جو دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا، دیکھتا رہ جاتا۔ حاتم طائی کے پوتے نے دیکھا نا میرے حسین کے چہرے کو، ساتھ والے سے کہنے لگا یار یہ کسی بادشاہ کا بیٹا لگتا ہے۔ کہ تو نے نہیں جانا یہ حیدر کا بیٹا ہے، سید الانبیاء کا نواسہ ہے، خاتون جنت کا شہزادہ ہے۔ کہا کون ہے یہ؟ کہا تجھے نہیں پتا یہ آخری پیغمبر کا نواسہ ہے، آخری پیغمبر کا نواسہ۔ کہ پوری کائنات میں ان کی عزتوں کے چرچے، جب بات آئی تو وہ بھی حاتم طائی کا پوتا تھا، اسے بڑی کڑوی لگی، کہنے لگا سخاوت کے چرچے تو ہمارے باپ دادا کے تھے، ان کی باتیں کون کرتا ہے، ان کی باتیں کون کرتا ہے؟ کہ تو نہیں جانتا ہے تیرے باپ دادا کی عزت کے تذکرے لوگ کرتے ہیں، ان کے بابا کی باپ دادا کی عزت کے تذکرے خود خدا کیا کرتا ہے۔ سنا چڑھ گیا، کہنے لگا 2 منٹ بات ہو جائے گی ان سے۔ کہا کیوں نہیں، وہ تو بچہ سمجھ رہا تھا، اسے کیا معلوم تھا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ملاقات ہوگی، چلنا کرا دے ملاقات۔ آیا، آ کے کہنے لگا شہزادے جانتے ہو مجھے؟ آپ نے یوں دیکھا، فرمانے لگے میں تو نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا میں حاتم طائی کا پوتا ہوں، جس کی سخاوت کے چرچے پوری زمین پہ ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے میں اس نانا کا نواسا ہوں جس کی عزت و عظمت کے چرچے زمین و آسمانوں میں ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ اور تھوڑا سا تل ملایا، اس نے کہا کہ تمہارے نانا کی شان میرے دادا کی شان سے زیادہ بڑی ہے۔ فرمانے لگے کیا ہے تیرے دادا کے پاس، کیا ہے تیرے دادا کے پاس؟ کہا تم نہیں جانتے ہو، اتنا نوازا تھا میرے دادا کو، اتنی دولت تھی ان کے پاس کہ ان کے مکان کے ساتھ دروازے تھے، اور سخاوت کا عالم یہ تھا ان کی کہ جب فقیر آتا نا تو پہلی چوکھٹ پہ آتا، بھیک دے دی جاتی تھی، پھر وہی فقیر دوسری چوکھٹ پہ جاتا انہی کی کا، پھر یہ نہیں کہا جاتا تھا تجھے پہلے دیا جا چکا ہے، پھر دیا جاتا۔
कहा फिर तीसरी चौखट पे जाता, घरे के चौखटे अलग है। कहा फिर तीसरी चौखट पे जाता, कहा वहां से भी नवाजा जाता। कहा फिर चौथी चौखट पे जाता, वहां से भी भीख दी जाती। पांचवी चौखट पे जाता, वहां से भी दिया जाता। छठी चौखट पे जाता, वहां से भी दिया जाता। सातों दरवाजों पे जाता, किसी से ठुकराया नहीं जाता था। सातों दरवाजों से भीख दी जाती थी। कहा सुनो, इतना बड़ा सखी था मेरा दादा, हर दरवाजे से भीख दी जाती, लेकिन सवारी को ठुकराया नहीं जाता। बताओ तुम्हारे नाना के महल के कितने दरवाजे हैं और कितनी भीख दी जाती। मेरे मुस्तफा का नवासा मेरा हुसैन मुस्कुरा के कहता है, ये भी कोई सखावत है? इसे तुम सखावत कहते हो कि 7 दरवाजों से दिया जा रहा है, फिर भी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, तुम इसे सखावत कहते हो? अरे भाई, पहले दरवाजे पे आया, तुमने दिया, तब तो दूसरे पे गया, जब उसकी जरूरत पूरी नहीं हुई, दूसरे पे लिया, फिर भी जरूरत पूरी नहीं हुई, तब तीसरे दरवाजे पे गया गए, तीसरे से मिला गए, फिर भी जरूरत पूरी नहीं हुई, चौथे पे गया गए। ये कहा आपने? कहा 7 दरवाजों पे इसलिए गया कि जरूरत पूरी नहीं हुई। कहते हैं ये तेरे दादा की चौखटे हैं, 7 दरवाजों से सवाली का सवाल मुकम्मल नहीं होता, और एक मेरे नाना की चौखट है, एक बार बंदा आता है, इतना दिया जाता है, फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अम्मा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई इसकी बेस कम कर दें, ट्रेवल खोल दें, थोड़ा इसकी इको कम करें, वरना तो ये 15 मिनट नहीं बोलने देगा। खैरियत है ना सारे? किसकी महफिल में बैठे हो, समझ गए? किसकी महफिल में बैठे हो? मेरे इमाम ने कहा था, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल व अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। और आप फरमाते हैं भीख देने का अंदाज तो देखो, कोई भी देता है ना तो फिर एहसान जताता है, कोई भी देता है। आ गया फिर, पिछले हफ्ते तो आटे का कट्टा दिया था, फिर आ गया, पिछली बार तो चावल का पैकेट दिया था, फिर आ गया, दाल तेल मसाला पिछले महीने दिया था। खुदा की कसम हर देने वाला एहसान जताता है, मगर कुर्बान जाओ ये किस शान से देते हैं। आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीखते और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शागों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, वाह वाह, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। उनकी महफिल में बैठे हो तो यहाँ अकड़ के नहीं, यहाँ झुक के बैठना है, यहाँ झुक के बैठना है, यहाँ झुक के बैठना है। जो जितना छोटा होकर बैठता है अल्लाह उसे उतना ही बड़ा बना देता है, उसे उतना ही बड़ा बना देता है। और खुदा की कसम तेरी मेरी बड़ाई से क्या नतीजा है? बड़ा तो बंदा तब होता जब हुजूर नवाज देते। झुकने की आदत डालो, झुकने की। लोग मेरे इमाम पे एतराज़ करते हैं, आला हज़रत पे, कितनी तरह की बातें करते हैं। जी तुमने उन्हें इतना बढ़ा दिया, तुमने उन्हें इतना बढ़ा दिया। खुदा की कसम कोई इतना झुकने वाला हो तो ला के दिखाओ। क्या बात है। हमने तो कुछ बदबख्तों को हुजूर की जालियों पे जूते रख के खड़े देखा है। गलत नहीं कह रहा हूं, हक है। मैंने जूतियां रख के खड़े देखा है। तुम उनके शहर में रहते हो तो अदब भूल गए। मेरा इमाम देखें, गालियां ना दिया करें, पढ़ें उन्हें, समझें उन्हें। कितना बड़ा अल्लामा है। आज अगर सिर्फ मंतिक में महारत हो जाए ना तो मंतिक का इमाम कहलाता है। फिक़ह में अगर महारत हो जाए तो फ़कीह कहलाता है। हदीस में अगर थोड़ी सी महारत हो जाए तो शेखुल हदीस कहलाता है। उस शख्स के बारे में क्या कहोगे जो 150 से ज्यादा उलूम पे महारत है? 150 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा रखता था मेरा इमाम। इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा इमाम। खुदा की कसम कुर्बान जाएं उन पे। इतना इल्म, इतना इल्म। आपकी बारगाह में एक साहब आए, उन्हें इल्म का बड़ा घमंड था। इल्म जाफर उनको जो था बड़ी महारत से हासिल था, उनको बड़ी महारत हासिल थी उस इल्म पे। आला हज़रत की बारगाह में आए तो आला हज़रत ने फरमाया, मौलाना बताओ तो ज़रा बारिश कब होगी? आज अगर धोखे से बात सच्ची हो जाए ज़बरदस्ती की करामत ठोक देते। खुजली हो गई है लोगों को, है ना? हक है। कुत्ता सो रहा हो तो लाठी मार के उठा दिया तो मुरीद कह रहा है पीर साहब ने जिंदा किया है। बीमारी हो गई लोगों को, कुछ करने ही नहीं चाहते। मुझे हैरत होती है जिन्हें सना तक दुरुस्ती याद नहीं, उन्हें करामत आ गई। खेल बना रखा है।
نماز پڑھنے کی باری آ جائے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے حضور پڑھائیں گے آج نماز. ایسے ہی حضور ہے، ایسے ہی وہ کھجور ہے. کہہ رہے ہمارے حضور پڑھائیں گے. اور سنیو بچاؤ اپنے آپ کو تھوڑا سا ذرا، حق ہے. خیر کریں اور خیال کریں. پیر پرستی سے نکلو، خدا پرستی کرو. خدا پرستی کرو. پیر کہہ رہا 4 جمعرات آنا تو 5 جا رہا ہے. خدا دن میں 5 بار بلا رہا ہے، 1 بار نہیں جا رہا ہے. وہ کہہ رہا پتہ نہیں کیوں بے موسم بارش ہو رہی ہے. کام بڑے اچھے کیے ہم نے نا، بڑے اچھے کام کیے. میرا امام دیکھیں کتنی عاجزی ہے. فرمانے لگے مولانا بتاؤ نا بارش کب ہوگی؟ کہنے لگے حضور 12 گھنٹے کے بعد بارش ہوگی. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ ستاروں کی روش بتا رہی ہے، یہ بھی نہیں ہونی ہے، 12 گھنٹے کے بعد ہوگی. آپ مسکرا کے کہنے لگے یہ نہ کہے 12 گھنٹے بعد ہوگی، یہ بھی ساتھ کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اپنے علم پہ گھمنڈ نہ کرو. کہا نہیں حضرت بات ٹھیک ہے لیکن بارش ہو نہیں سکتی 12 گھنٹے سے پہلے. فرمانے لگے ذرا لہجہ سنبھال، وہ قادر مطلق ہے. کہا اس کو ستاروں کی چال بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے، وہ جب چاہے تب چال بدل دے. کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن چلتے اپنی روش پہ ہی ہیں. غصہ آ گیا میرے امام کو. فرمانے لگے اچھا آپ نے پکڑی سوئی کو یوں اور یوں گھما کے لا کے پھر لا کے کھڑا کر دیا. کہا مولانا 12 گھنٹے کے برابر. تم سے پوچھا تھا 12 گھنٹے کب ہوں گے؟ کہا کہ جب اس کا پورا راؤنڈ آ جائے گا تو 12 گھنٹے ہوں گے. بولے لو ہم نے اس کو انگلی سے گھما دیا. تو کہنے لگے حضرت جی یہ تو آپ نے ہاتھ سے گھمایا. فرمانے لگے اگر احمد رضا سوئی گھما سکتا ہے تو میرا رب ستاروں کی چال نہیں بدل سکتا ہے؟ ستاروں کی چال نہیں بدل سکتا. کہاں حضرت بدل تو سکتا ہے لیکن ہونی نہیں ہے بارش. فرمانے لگے جائیے پھر نہیں ہونی ہے. تو جب باہر نکلے ہیں خدا کی قسم چند قدم چلے ہیں، کہتے چند قدم چلا اتنی تیز گھٹا اٹھتی ہے، بارش رمجھم برسنا شروع ہو جاتی ہے. اتنی تیز بارش کے کپڑے بچانے بھاری ہو گئے. پلٹ کے دوڑ کے آئے، کہنے لگے سنیے حضرت آپ کی کرامت ہو گئی ہے لیکن اگر بارش آ گئی ہے میرا امام کہتا ہے غلط کہتے ہو، یہ میری کرامت سے نہیں رب کے کرم سے بارش ہونا شروع ہو گئی ہے. واہ واہ کیا بات. لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے امام کو، زندہ باد زندہ باد. سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم نہیں مانیں گے اعلیٰ حضرت. ارے مان کیا مت مان، کیا فرق پڑتا تیرے ماننے نہ ماننے سے؟ کیا بات ہے، حق ہے. بتا نا. لوگ تو نبی کے عمر کو بھی نہیں مانتے، نبی کے ابوبکر کو بھی نہیں مانتے. فرق پڑتا کوئی نہیں نا. عمر ہے، ابو بکر ہے. پوری دنیا اگر نیچا کرنا چاہے خدا کی قسم وہ ایک فضیلت جو آج بھی انہیں حاصل ہے صبح قیامت تک نا تمہارے باپ دادا کو حاصل نہیں ہوگی. کیا بات نہیں ہوگی. کون سی فضیلت؟ حضور کی کروٹ میں لیٹے ہیں، حضور کی کروٹ میں لیٹے ہیں. اب کوئی حضرت عیسیٰ کی بات نہ کرے، میرے پچھلے جملوں پہ غور رکھے. حضور کی کروٹ میں لیٹے ہیں. کہ نہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے. میرے محبوب نے فرمایا تھا میرے روزے اور میرے ممبر کے بیچ کی جگہ جنت کی کیاری ہے کہ نہیں ہے؟ اسی زمین پہ لیٹے ہیں ابو بکر و عمر. تو 2 رکعت پڑھ کے کہتا میں جنت میں گیا تھا، میں نے حضور کی اس جگہ پہ نماز پڑھی ہے جس جگہ کو میرے نبی نے جنت کی کیاری کہا ہے. تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد فخر سے کہتا ہے اب میں جنتی ہو گیا ہوں. بات سچی بھی ہے کیونکہ میرے امام نے کہا تھا جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. اور بھائی جو ایک بار جنت میں آ جائے وہ دوبارہ نہیں نکالا جائے گا. جنہوں نے 2 رکعت پڑھ لی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں ہم جنتی ہو گئے ہیں. تو 2 رکعت پڑھ کے اس زمین پہ جنتی ہو سکتا ہے جس کو 1400 سال ہو گئے ہیں اس زمین پہ لیٹے ہوئے وہ جہنمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اپنی مرضی سے گیا ہے، نبی نے ان دونوں کو اپنی مرضی سے لٹا رکھا ہے. کیا بات. شرم نہیں آتی ہے؟ شرم نہیں آتی ہے؟ باتیں کرتے ہیں طرح طرح کی. میں کیا بات کر رہا تھا ابھی آپ سے؟ توجہ ہے آپ کی؟ نہیں نا تو کر لو. 150 سے زیادہ علوم پہ مہارت تامہ رکھنے والی ذات. ذرا سی اگر بات سچی ہو جائے زبردستی کرامت چپکا دیتے ہیں. مرید سے کہتے ہیں کل یہی کرامت بیان کرنی ہے، اس سے کہتے ہیں پرسوں تجھے بیان کرنی ہے. لکھ لکھ کے کہا شیئر کر دو، حضور آج ولی ہو گئے. ہمیں پتہ ہے کتنا بڑا ولی اور کتنی بڑی بلا ہے. پھر کہتے ہیں مولویوں سے نہیں بنتی فقیروں کی. بنے گی کہاں سے بے؟ تیری حقیقت مولوی کے علاوہ جانتا ہی کون ہے؟ کیا بات ہے. جانتا ہی کون ہے؟ ہم سیدھی بات جانتے ہیں ولایت کی علم پہلی پیری ہے. اگر علم نہیں تو ولی نہیں. کہہ رہا بہت پہنچے ہوئے ننگے ہی رہ میں.
جو کوئی ننگا آ جائے ہماری قوم منہ کے بل گر جاتی ہے. تعویذ بھی دو, پتہ بھی دو. اگلے دن فون کر کے کہہ رہا سٹے میں کون سا نمبر لگا لوں. ایسا ہی مرید ایسا ہی پیر, سٹے بتا رہا ہے. ہمارا پیر علی ہے, ہمارا پیر حسین ہے, ہمارا پیر بغداد والا ہے, ہمارا پیر بریلی والا ہے, ہمارا پیر مفتی اعظم ہے, ہمارا پیر تاج الشریعہ ہے. یہ سارے شریعت والے لوگ ہیں, سارے شریعت والے لوگ ہیں. محرم شریف کا مہینہ اللہ سلامت رکھے. کمیٹی والوں, رب آپ کو زہرا کے لالوں کا صدقہ عطا کرے, ناز کے پالوں کا صدقہ عطا کرے. بھانگ پی کے, شراب پی کے علی کا ملنگ ہے. اتنی جم کے ڈھول بجایا شراب پی کے, صبح نالی میں پڑا تھا. کیا نا اس پہ سواری آئی سواری. رات اس کا ڈھول تھم تھوڑی رہا تھا, کلیر سے سواری آئی تھی. چھوٹی موٹی آتی نہیں. ارے ہوش میں رہے, ہوش میں کس کا نام لے رہا ہے. نگاہ ڈال دے دلہن جلا دیتا ہے. اگر پڑ گئی تو پھر خیریت نہیں ہے, خیریت نہیں ہے. کہہ رہا ہے سواری کلیر سے آئی ہے, اس کی تو نگاہ کی جھپٹ نہیں جھیل پائے گا, تجھ پہ سواری آ گئی. شرم نہیں آتی ہے. غیرت آنی چاہیے ہماری قوم کے ان لوگوں کو جو ایسے بدبختوں کو پرموٹ کرتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں. دل ٹوٹ جاتا ہے. ابھی چند دن پہلے خبر آگرہ سے آئی, ایک لڑکی مرید کر رہی ہے مردوں کو بیٹھ کر کے, پیرا مریدی کا کھیل چل رہا ہے. لوگ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھے ہیں, مرد اس کے پیر دبا رکھے ہیں. غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے. کسی دن کے لیے کربلا میں سر کٹائے گئے تھے. خاتون جنت نے خاندان کے لیے قربانی اسی لیے دی تھی تاکہ آج کی بغیرت عورت مردوں کی پیر بن کے بیٹھ جائے, اور ایسے بغیرت مرد اس کو پیر بنا کے بیٹھے, اس کی خدمت کریں. یاد رکھیے گا جنت میں وہ نہیں جائے گا جو شریعت سے کھلواڑ کرے گا. جنت میں وہ جائے گا جس کو شریعت کا بھی خیال ہوگا, مدینے والے محمد کی طبیعت کا بھی خیال ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہدائے کربلا, ذکر شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. توجہ ہے سارے لوگوں کی. بری تو نہیں لگ رہی نا بات, نہیں لگ رہی نا. بچا ان خرافاتیوں سے, اور اللہ معاف فرمائے. اس وقت فتنے بڑی تیزی سے چل رہے ہیں. ایک فتنہ جو میں نے آج محسوس کیا بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے, وہ کیا ہے؟ سراسر کرامت کا انکار. سراسر کرامت کا انکار. اور سارے لوگ پڑے بغداد والے کے پیچھے. میں کہتا ہوں کھال میں رہو, کھال میں رہو. خالی روٹی کمانے کے لیے سوشل میڈیا پہ پورے چینل بنا کے بیٹھ گئے, اور کرامتوں کا انکار. معلوم ہے بغداد والا کون ہے؟ الہما قہر ہے غوث و تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. سب سے الجھ لینا, ان سے مت الجھنا, ورنہ موت کے وقت صورت بگاڑ دی جائے گی, صورت بگاڑ دی جائے گی. ہاں, وہ کرامتیں جو روز روشن کی طرح واضح ہیں, لوگ ان پہ انگلی اٹھا رہے, ان پہ انگلی اٹھا رہے. شرم کر یار. کرامت کہتے ہی اسے جو تیرے جیسے گدھے کی سمجھ میں نہ آئے. اگر غوث پاک بھی وہی کرتے جو تیرے باپ دادا نے کیا ہے, تو پھر کرامت کسے کہتے؟ کرامت کسے کہتے؟ ایک کرامت بغداد والے کی کھا رہے ہیں. ایک مائی اپنا بچہ چھوڑ کے گئی, تو وہ ملنے کے لیے آئی. دیکھا بچہ دال کھا رہا ہے یا سوکھی روٹی کھا رہا ہے, بغداد والے مرغا کھا رہے ہیں. اس نے آ کے کہا حضور میرا بچہ یہ کھا رہا ہے اور آپ مرغا کھا رہے ہیں. فرمانے لگے بیٹھ جا. بیٹھ گئی. آپ نے ہڈیوں پہ ہاتھ رکھا, کہا قم بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جا. مرغا اٹھ کے اذان دینے لگ گیا, اٹھ کے اذان دینے لگ گیا. فرمانے لگے جب تیرا بیٹا بھی اس کمال کو پہنچ جائے گا تو پھر یہ بھی مرغا کھانے لگ جائے گا. یہ واضح اتنی مشہور کرامت ہے, تو اس پہ بھی ٹپڑی ہو رہی ہے. اس کو بھی تماشا سمجھا جا رہا ہے. لمٹ میں رہو, لمٹ میں, کھال میں رہنے کی عادت ڈالیں. بڑی تیزی سے فتنہ بڑھ رہا ہے. آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں, عقیدے کی حفاظت کریں. دین سوشل میڈیا سے نہ سیکھیں, دین سوشل میڈیا سے نہ سیکھیں. وہ ایک انجینئر کنجڑ, جی بہت زبردست, بہت زبردست. کیا انجینئر کہہ رہا ہے میری عمر 42 ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں 41.5 سال سے.
سمجھ گئے آپ؟ 42 سال عمر ہے, 41.5 سال سے نماز پڑھ رہا ہے. یہ نیکر پہنے بغیر مسلح پہ آ گئے تھے کیا؟ ہماری قوم کہتی واہ 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 واہ, کیا جواب دیا اس نے, کیا جواب دیا اس نے. کہہ رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی حضور کے محبت میں اپنا دانت توڑ دے. حضرت اویس قرنی کو بول رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تیرے جیسے ابو جہل کی سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ بات صدیق جیسوں کی سمجھ میں آئے گی, فاروق جیسوں کی سمجھ میں آئے گی, بلال جیسوں کی سمجھ میں آئے گی, عثمان غنی جیسوں کی سمجھ میں آئے گی. یہ ان کی سمجھ میں آئے گی جو نبی سے عشق کرتے ہیں, یہ ان کی سمجھ میں آئے گی جو یہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف ہے تناغی سے ہے بری, حیران میرے شاخ میں کیا کیا کہوں تجھے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. حیرت ہی نہیں آتی ہے یار, کدھر کدھر سے خرافاتیں نکل کے آ رہی ہیں. ٹیمپو چلانے والا ہوائی جہاز چلائے تو کیا بنے گا بتاؤ کمیٹی والوں. پہنچ جاؤ گے لکھنؤ, بتاؤ چلا لو گے بھائی. جو کام پائلٹ کا وہ پائلٹ کرے, اس کا کام نالی بنانا تھا تو نالی بنا تھا. انجینئر ہے تو دین بیچنے چلا ہے. شرم نہیں آتی ہے. بچیں ان جاہل و خرافاتیوں سے, بچیں ان بدبختوں سے. طرح طرح کی باتیں کریں, طرح طرح کی. سوشل میڈیا پہ ان کا بہت بڑا مفتی ہے وہ کہہ رہا جی سود کا پیسہ دینا جائز ہے لیکن لینا حرام ہے. آج کے دور میں مطلب یہ نہ سمجھے پروف نہیں ہے, سب کچھ موجود ہے. تو بچیں ان چیزوں سے. دین مت سوچو کہ دنیا کے مشہور بندے سے سوشل میڈیا سے سیکھنا ہے. دین مسجد کے امام سے جا کے پوچھ. کیا بات, حق ہے. مسجد کے امام سے جا کے پوچھ, وہ بتائے گا وضو میں سنتیں کتنی ہیں, وہ بتائے گا تہجد کیسے پڑھنی ہے, وہ بتائے گا شب قدر کیسے گزارنی ہے, وہ بتائے گا شب برات کیسی گزارنی ہے. آؤ میں تم سے ایک بات کہہ رہا تھا, خدا کی قسم امام احمد رضا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہے امام نے کیا, کیا ہے. سن ذرا غور سے پیارے, میرے امام نے کیا کیا. کوئی ایسا عشق ہو تو لا کے دکھاؤ. میں نے دیکھا وہاں, ابھی آپ نے بھی دیکھی ہوگی ایک ویڈیو, بڑی تکلیف ہوئی. بغیرت بدبخت سعود کی ناجائز و منحوس اولادیں گاڑیاں لے کر کے جاتی مسجد نبوی میں, اور گاڑی سے اتر کے حضور کے روزے پہ جاتے ہیں. میرے امام نے کہا تھا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے, وہ جانے والے وہ تو یہ احترام زمین کا سکھا رکھے ہیں. یہ بدبخت گاڑیوں سے جاتے ہیں, اور جو وہ ڈیوٹیاں وہاں پہ کرتے ہیں وہ جوتے پہن کے جالی پہ پیر رکھ کے, جب فرصت میں ہوتے ہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سگریٹ پیتے ہیں. جہاں پہ سانس لینے کی اجازت رہی ہے تیز آواز سے, اس زمین پہ جوتے پہن کے سگریٹیں پیتے ہو. تمہارے منہ پہ فالج کیوں نہیں گر جاتا ہے؟ پھر کہتے ہو کہ ہم دین کے رکھوالے ہیں. بریلویوں نے تباہ کیا ہے. میں کہتا ہوں غیرت آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے. یہ کون سی زمین ہے تمہیں پتا ہے جس زمین پہ تم گاڑیوں میں چل رہے ہو, منہ پہ ماسک لگا کے جا رہے ہو. محبوب سفر سے لوٹے ہیں, صحابہ کرام کے کپڑوں پہ گرد لگی ہے, وہ مٹی جھاڑنے لگے. میرے نبی نے کہا نا خبردار, منہ نہ چھپانا, مٹی نہ جھاڑنا. آقا کس لیے؟ کہ رب نے میرے شہر کی مٹی میں شفا رکھی ہے, اس زمین کی مٹی میں شفا ہے, اور جس زمین کی مٹی میں مدینے والا شفا بتا رہا ہے. یہ بدبخت ماسک لگا کر کے اس زمین پہ گاڑیوں سے چلتے ہیں, شیشے پیک کر کے چلتے ہیں, اور تمہیں کیا پتا اس کا رسول کیا ہے. میرا امام بھی ایک دن مدینے گیا تھا, ننگے پیر پتھر کی زمین پہ دوڑا. کسی نے کہا تھا امام احمد رضا آپ اس زمین پر ننگے پیر چل رہے ہو, یا رب کی زمین کا پتھر بھی سخت ہے, زمین بھی سخت ہے, دھوپ بھی سخت ہے, پیروں میں چھالے بھی پڑیں گے, کوئی کانٹا بھی چبھ سکتا ہے, پتھر بھی چھپیں گے. اس لیے آپ ایک کام کریں, جوتے پہن کے چلیے گا. میرے امام کی آنکھ میں آنسو آئے, فرمانے لگے خبردار, یہ میرے محبوب کا شہر آ گیا ہے, یہاں پہ عشق اجازت نہیں دیتا ہے. احمد رضا جوتے پہن کے چلے, تاریخ گواہ ہے, دنیا جانتی ہے, اسی راہ میں کانٹا لگا ہے. آپ زمین پہ بیٹھے, آپ نے کانٹا نکالا, اس کو دیکھ کر کے رونے لگ جاتے ہیں. کسی نے کہا تھا احمد رضا بتاؤ تو صحیح, آپ اتنا لمبا سفر پیدل کر کے آئے ہو, ایک کانٹے کی تکلیف سے
रो दिए हो। आपने फरमाया था कांटे के दर्द से नहीं रोया, इसकी तकलीफ ने नहीं रुलाया गया। कहा फिर रोया क्यों? आपने कांटे की तरफ देखा, होठों से लगा के चूमा, पलकों पे रखा। कहते अहमद रजा इसलिए रो दिया गया कि ये देखो ये मेरे महबूब के शहर का कांटा है, इसकी नोक कितनी नर्म है, ये मेरे पैर में लगा, शुक्र है कि इसकी नोक नहीं टूटी है। अगर नोक टूट जाती तो अहमद रजा कयामत में अपने नबी को क्या जवाब देता। इस ख्याल ने रुला दिया है। खुदा की कसम वो तो शहर नबी के कांटों से प्यार करते हैं, उस शहर के पत्थर से प्यार करते हैं। तुम्हारी खैरत मर गई है। जब मेरा इमाम गया है मदीने शरीफ में, आपके मुरीद है, फरमाते मेरे घर आए इमाम अहमद रजा, कहते जब तक रहे जागते रहते थे। कहते वल्लाहि लज़ीम मैंने इमाम अहमद रजा की आंखें सूखी नहीं देखी, आंसुओं से भीगी रहती थी। एक रात में उठे तहज्जुद के वक्त, मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगे चल यार बड़ी बेकरारी है, हुजूर की याद आ रही है। कहते मुझे पकड़ के हुजूर की चौखट पे लेकर के आए, फिर एक कलाम तैयार किया था, वो सुबह लालजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं की खार फिरते हैं। का ये शरार शेर पढ़ रहे हैं और रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। उसके बाद दिल ये कह रहा है या रसूल अल्लाह, अहमद रजा दूर था तो आपको देख के बंदे के सलाम पढ़ा, आपसे दूर था लोगों को खड़े करके सलाम पढ़वाता था। आका मेहमानों के साथ तो ये नहीं किया जाता है, मुझे बुलाया है तो फिर चेहरा भी तो दिखाइए। जब सुनवाई नहीं हो रही है फिर कहते हैं यार देख रहा है अहमद रजा औकात से ज्यादा मांग बैठा है, मेरी हैसियत क्या है, कहाँ मेरी आंखें, कहाँ जलवाए मुस्तफा। वो देख यमन का बवली टहल लगा है, वो देख करतबा का कुतुब टहल लगा है, वो देख बगदाद के अब्दाल टहल लगे हैं, कितने बड़े बड़े गलियों में भिखारी बनकर टहल लगे हैं। और अहमद रजा इतनी बड़ी बात कर बैठा है, आकर के चेहरा मांग रहा है हुजूर का, जियारत मांगी है। ये कहते कहते चीख मारी और रो के कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब अपने आप को कुत्ता कहा है फिर जितने पर्दे थे सारे हट जाते हैं, सामने महबूब का चेहरा नजर आता है। जब सामने महबूब का चेहरा देखा है कहते हैं तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे या रसूल सलामत रहो भाई, सलामत। या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। उस इमाम ने सिखाया तेरी नस्ल पाक में है। थक गए? अभी 10 मिनट हैं मेरे पास, बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तेरी नस्ल पाक में है, बोलें जरा बोलें। ये आगे वाले अगर थक जाएंगे तो फिर असल में डिस्प्ले अच्छी होती है ना तो फिर सारा ही माल अच्छा लगता है। तो आप जो है ना एक डिस्प्ले की जगह लगते हैं, आप सबसे आगे बैठे तो फिर ज़रा पूरा मजमे का दारोमदार आप पे, आपको साथ देना पड़ेगा। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा ने सलामत रहे। तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। शुक्र है रब का, उसने हमें इमाम अहमद रजा अता किए, वरना कई छछुंदर ऐसे अहले बैत की आड़ में सहाबा को गाली दे रहे हैं। क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। खुराफाती ऐसे जो सहाबा की आड़ में अहले बैत की तौहीन कर रहे हैं। हक है। मेरे इमाम तेरे एहसान पे कुर्बान जाएं। तूने हमें सिखाया गए नबी के घर वालों से भी प्यार करना है, नबी के दर वालों से भी प्यार करना है। और याद रखिएगा जन्नत में वही जाएगा जो नबी के घर वालों से भी प्यार करेगा, नबी के दर वालों से भी प्यार करेगा। अबू बकर सिद्दीक बैठे, हजरत अली आगे। अबू बकर सिद्दीक ने देखा, मुस्कुरा दी। अली कहते हैं क्यों मुस्कुराए यार? कहने लगे हुजूर ने बड़ी खुशखबरी दी है। कहा क्या? का महबूब ने फरमाया जन्नत के टिकट मेरे अली बांटेंगे। क्या बात। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं फिर अबू बकर अगली बात भी बताओ ना जो नबी ने कहा है। कहा वो तुम बताओ ना। कहते महबूब को मैंने फरमाते सुना है जन्नत का टिकट अली बांटेगा, लेकिन अली टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। वाह 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 वाह। जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। कहने लगे बेशक टिकट हम बांटेंगे, लेकिन उस पे पहले जो इश्क की मोहर लगेगी वो आप ही की तो लगनी है ना। तो इनमें इतना प्यार है और ये लड़ा रहा है बैठ के, माज़अल्लाह। हाँ
ایک کہہ رہا تھا حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے. دکھ اس بات پہ ہوتا ہے مجھے کہ حضور کے صحابہ کو لوگ گالیاں بکتے، جنہوں نے زندگیاں لگا دی دین کے لیے، ان کے خلاف بھونک رہے ہو آپ. اپنی اوقات دیکھ، یہ منہ اور مسور کی دال. تو ہے کیا تیری اوقات کے حضور کے صحابہ کے بارے میں بھونکنے کی؟ کیا بات ہے. کیا دیا ہے تو نے دین کے لیے؟ 5 کلو ناج امام کو دیتے ہوئے تیرا کلیجہ پھٹتا ہے. خدا کی قسم ابو بکر گھر کا سارا مال لے کے حضور کی چوکھٹ پہ آ گئے. واہ واہ. عمر آدھا لے کے آ گئے. شرم نہیں آتی ہے؟ یہاں تک کہ کپڑے بھی اتار لیے ابو بکر نے اپنے. ٹاٹ کا پٹا لپیٹا ہے اور بٹن کی جگہ کانٹے لگائے اور آ کے کھڑے ہو گئے. حضور فرماتے ہیں ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے گھر؟ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا. سبحان ہے تو مسجد میں جاتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اعلان ہو بھائی کیا دے رہے ہو مسجد میں؟ تو کہہ رہا 5 بوری میری لکھ دو. لکھوا دی اور دے گا نہیں. بولی کیوں تھی؟ کہ لوگ تھے، بے عزتی ہو رہی تھی، نہ بولتے تو. یہ تیرے میرے دین کی خدمت ہے اور ان کی خدمت دیکھ سارے ہی لے کے آ گئے. ابو بکر کیا چھوڑا گھر؟ اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے. سارا لے کے آ گئے. اتنے میں حضور مسکرائے. آقا مسکرائے کیوں؟ کہ جس لباس میں تو کھڑا ہے نا اسی لباس میں جبریل آیا کھڑا ہے اور رب کا سلام لایا ہے. جبریل تم ان کپڑوں میں؟ حضور میں ہی نہیں، عرش کے سارے فرشتوں کا آج یہی لباس ہے. اللہ کو ابو بکر کی یہ ادا اتنی پسند آئی، سارے فرشتوں کو حکم دیا جیسے کپڑے میرے صدیق نے پہنے ہیں ویسے تم بھی پہنو. واہ واہ. اور تو بھونک رہا ہے؟ تو بھونک رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر عمرہ کر کے آ گیا نا، عمرہ تیرا جگہ دو، میں عمرہ کر کے آیا ہوں. سمجھنے بات؟ جگہ دو، عمرہ کر کے آیا ہوں. حاجی صاحب کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تو حاجی صاحب پھٹ جاتے. چاہے نرے بیاس کے پیسے آج کر کے آیا ہوں کپڑوں سے باہر. میں حاجی صاحب تا جگہ نہیں تھی. عمر کو دیکھ بیٹھے ہوئے. ایران فتح ہوا. ایران جب فتح ہوا نا تو رو رہے ہیں. کسی نے کہا عمر رو کیوں رہے؟ ہاتھ میں کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا، مطلب ایک ٹکڑا تھا، چمڑے کا تھا یا پتے کا تھا، جو بھی اس وقت چلتا ہو، وہ ٹکڑا ان کے ہاتھ میں. اس کو دیکھ کے رو رہے. کہتے نہ عمر کی نہ عمر کے بیٹے کی، نہ عمر کی نہ عمر کے بیٹے کی، نہ عمر کی نہ عمر کے بیٹے کی. کسی نے کہا عمر رو کیوں رہے؟ فرمانے لگے وہ جو بوڑھا بیٹھا ہے نا، وہ جو بوڑھا بیٹھا ہے وہ شام کا ہے. ایک دن میں تجارت کی غرض سے ملک شام گیا تھا. مجھے بھوک لگی، میں اس کے نہیں میں قافلے سے بچھڑ گیا تھا. فرماتے ہیں قافلے سے بچھڑ گیا تھا تو میں تنہا ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا اداس. اس نے مجھ سے آ کے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا قافلے سے بچھڑ گیا ہوں. اس نے کہا سواری میں دیتا ہوں لیکن ایک وعدہ کر. کہا کیا؟ یہ کب کی بات بتا رہے؟ کہ میں ایمان نہیں لایا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ایمان نہیں لایا تھا. اس نے مجھ سے آ کے کہا کہ میں آپ کو سواری دوں گا، آپ کے وطن چھڑوا دوں گا، مگر ایک وعدہ کرو. کہا کیا؟ کہ جب شام فتح ہو نا تو پھر کاغذ پہ لکھ کے دے کہ میری جان کی معافی بھی رہے گی، میری مال کی معافی بھی رہے گی. آپ فرماتے میں کھانا کھا رہا تھا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں اللہ تجھے شام کا حاکم مقرر کرے گا، تو ملک شام فتح کرے گا. اور کہا سن ایران کی فتوحات میں سب تیرا ہاتھ ہوگا اور اس وقت کا امیر المومنین تو ہوگا. عمر کہتے ہیں مجھے باتیں ساری جھوٹی لگ رہی تھی، میں نے لکھ دیا تیری جان کی بھی معافی، تیرے مال کی بھی معافی. کہا جو ایران فتح ہوا ہے نا تو یہ وہ کاغذ وہ ٹکڑا لے کے آیا ہے. کہا عمر تو نے وعدہ کیا تھا کہ جس دن میں حاکم بنوں گا اور میں ایران فتح کروں گا اس وقت میں آپ کو معاف کر دوں گا. آپ نے دیکھو اب بے تحاشا روئے. کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے آج عمر کی حکومت نہیں، عمر کے بیٹے کی حکومت نہیں، عمر کی اوقات کیا، جو کچھ ہے حضور کی جوتیوں کا صدقہ ہے، جو کچھ ہے میرے آقا کے قدموں کی خیرات ہے. یہ ہیں دین کی خدمت کرنے والے. ان کے بارے میں لوگ بھونک دیتے. ہم شکر گزار ہیں اپنے رب کی نعمتوں کے کہ اس نے بے شمار نعمتیں عطا کی. ان میں سے ایک نعمت یہ دی کہ ہمیں امام احمد رضا عطا کی ہے.
تاج الشریعہ تاج زندہ باد. ہندوستان کا سنی مسلمان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اگلی بات کر دوں ذرا برداشت کر لیں تو. میری باتیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن اس کو کڑوی دوا سمجھ کے برداشت کر لیا کرو. انشاءاللہ میں دیکھیے بھید بھاؤ یا پکش پات نہیں کرتا. میں کبھی نہیں دیکھتا کہ بھائی یہ بندہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. پوری زندگی جلسے کرتے رہو، حضور ناراض ہیں تو کیا ملے گا؟ ایک جلسہ بھی نہ کرو، حضور کو راضی رکھو. خدا کی قسم 1000 محفلیں قربان ہو جائیں گی، 1000 محفلیں قربان ہو جائیں گی. چڑ کیا ہے بھائی؟ چڑ کیا ہے؟ کیا چڑ ہے؟ آج تم دیکھ رہے ہو نا، ڈھول کو لے کے ہنگامہ ہے، تعزیے کو لے کے ہنگامہ ہے. میرے امام نے کہا تھا مروجہ تعزیہ داری حرام ہے. مطلقاً تو نہیں کہا نا، مطلقاً تو نہیں کہا. مروجہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس مروجہ اور غیر مروجہ کا فرق لوگ نہیں سمجھ پائے اور امام کے خلاف بھونکنے لگ گئے. اس کے نقصانات آپ نے دیکھے، آپ نے نہ سمجھے ہو تو سمجھ لو. مجھے ایک بات بتاؤ، تعزیہ ہم بھی مانتے ہیں کہ ہم اس لیے بناتے ہیں کہ امام کی یاد تازہ ہو جائے، یہی نا. لیکن اسے لے کے جو گھومتے ہو، چڑھاوے جو چڑھاتے ہو، اس پہ کھڑے ہو کر کے جو دعائیں مانگتے ہو، یہ دین میں کہاں تک درست ہے؟ بتاؤ کہاں تک درست ہے؟ میرے امام نے کہا مروجہ تعزیہ داری حرام. تو پیٹوں میں درد ہو گئے کچھ پجاریوں کے. سوچا دکانیں کیسے چلیں گی؟ نقصانات آپ دیکھو. کربلا جانتے ہیں کہ نہیں؟ سنا ہے نا کربلا؟ سنا ہے کربلا؟ کتنے شہید ہوئے؟ زور سے کتنے؟ اور زور سے کتنے؟ اتنی زور سے بولو کہ ان دلالوں کے اور ان چوروں کے کانوں تک آواز جانی چاہیے. کتنے شہید ہوئے؟ اللہ سلامت رکھے. آگے والوں کی آواز ایسی ہے یقیناً یہ آواز دل سے نکلے تو مدینے تک جا رہی ہوگی. کتنے شہید ہوئے؟ ممبر والے میرا ساتھ دیں، میں کڑوی بات کرنے لگا ہوں. ڈر کسی سے لگتا نہیں ہے، موت ایک بار آنی ہے. اور رہ گئی تنخواہ اور نذرانے اور پیسے کی بات تو پائے مورا لنگ نیست، ملک خدا تنگ نیست. بس یاد رکھیے گا ڈر کسی سے لگتا نہیں ہے. میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. بات سچی ہونی ہے. مر گئے کا تعزیے کیوں روکے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے روک رہے تھے کہ کبھی کہتے ہو مہندی ہے آج، گھر کی بہن بیٹیاں سنگار کر کے مہندی لے کے تعزیوں پہ جا رہی ہیں. مجھے بتاؤ زمین پہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، سب سے بڑی عبادت نماز ہے. کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھنے جاتی؟ بولیں بولیں، بات سمجھ میں آئے تبھی بولیں اور سمجھ میں نہ آئے تو یہی بندہ کھڑا ہو. ہم نے بریلی والوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، انشاءاللہ یہی دماغ ٹھنڈا کر کے جائیں گے. ایک ایک بات جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. سب سے اچھی جگہ زور سے ہے، میری ماں بہنیں بھی سنیں بہت غور سے. سب سے اچھی جگہ نماز، سب سے بڑی عبادت. جاتی ہے عورت نماز پڑھنے مسجد میں جماعت سے؟ جمعہ پڑھنے، عید بقرہ عید کی پڑھنے نہیں جاتی نا. شب قدر میں، شب برات میں کیوں نہیں جاتی ہے؟ اسلام نے اجازت نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ تاکہ اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے. بتا جو اسلام عزت کی وجہ سے عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ تمہیں تعزیوں پہ جا کے ڈورے باندھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ مہندی چڑھانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اگر تمہاری سمجھ میں پھر بھی نہ آئے، ڈھولک لے کے گلی گلی شور مچاتے پھرو. یہاں تک لوگ کہہ رکھے ہیں ڈھول اس لیے بجاتے ہیں تاکہ زمانے کو یہ پتہ چل جائے حسین کا مہینہ آ گیا ہے. میں کہتا ہوں صرف حسین کا مہینہ کیوں، رمضان کا مہینہ بھی تو عظمتوں والا ہے، ربیع الاول بھی تو عظمتوں والا ہے، شعبان بھی تو عزتوں والا ہے. سب میں ڈھول بجایا کرو. لیکن ہم یہ کہتے ہیں سنی بریلویوں کو تمہارے ڈھولک کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے. چاند آنے سے پہلے ان کا دل بتا دیتا ہے حسین کا مہینہ آنے والا ہے، 12ویں کا مہینہ آنے والا ہے، بقرہ عید کا مہینہ آنے والا ہے، ربیع الاول آنے والا ہے. ہمیں ڈھولک کی ضرورت نہیں، رب نے چاند بنا دیا ہے. ہم چاند سے مہینوں کا پتہ لگا لیتے ہیں. اور تمہیں غیرت
بتانی چاہیے. تم نے تعزیے کے نام پہ بیٹیوں کو بے پردہ کیا, میلے کے نام پہ بے پردہ کیا. دیکھ تو صحیح, ایک تعزیہ جو حسین نہیں یاد حسین ہے, اس کے اوپر تیری بیٹی بنا دوپٹے کے جاتی ہے. تیری غیرت کہاں مر جاتی ہے, کیوں بھولتا ہے؟ تیری بیٹی تعزیے پر بنا دوپٹے کے جاتی ہے, لیکن علی کی زینب بنا دوپٹے تو کیا, دوپٹے کے ساتھ بھی حسین کی لاش پہ بے پردہ نہیں آتی ہے. تاریخ گواہ ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح, ایک نہیں 72 لاشیں اٹھتی ہیں. کسی گھر سے ایک جنازہ اٹھتا ہے تو ماں کے کپڑوں کو خیال نہیں رہتا, دوپٹہ کہیں پڑا ہے, دامن کہیں ہے, لوگ حالت دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یہ مرنے والے کی ماں لگ رہی ہے, اس کو دوپٹے کا خیال نہیں ہے. یہ مرنے والے کی بہن لگ رہی ہے, اس کو کپڑے کا خیال نہیں ہے. خدا کی قسم ذرا سوچ تو صحیح, جس کا ایک چلا جائے وہ کپڑے بھول جاتا ہے. زینب تیرے حوصلے کو سلام, تیری شریعت کی پابندی کو سلام, تیری پارسائی کو سلام, تیرے زہد کو سلام, تیرے تقوی کو سلام, تیری عزت و رفعت کو سلام. ایک نہیں 72 لاشیں پڑی ہیں. خدا کی قسم خیمے جلے ضرور ہیں, لیکن کسی نے زینب کو ننگے سر کربلا میں بھی نہیں دیکھا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہدائے کربلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت زبردست پیغام. بری لگ رہی نا, یہ کڑوی سچائی ہے. کربلا کا اصل پیغام ڈھول نہیں, کربلا کا حسین کا پیغام تھا نماز اور قرآن اور حق کا ساتھ دینا. سر اولاد کسی کی فکر نہ کرنا, حق کے لیے کھڑے ہونا. حسین نے اولاد کی فکر نہیں کی, امت کی فکر کی ہے. امت کی فکر کی ہے حسین نے, امت کی فکر کی ہے. یاد رکھیے گا, حسین کا پیغام تھا قرآن نہ چھوٹے, نماز نہ چھوٹے, حق نہ چھوٹے. بہن کا پیغام دیکھیں, لاش چاہے بیٹے کی کیوں نہ ہو, حضور کی شریعت نہ چھوٹے, پردہ نہ چھوٹے, پردہ نہ چھوٹے. کیا یہ پردہ ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے یہ پردہ؟ تعزیے کے نام پہ کتنی گنڈا گردی ہے, خود جا کے دیکھ لو. پھر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب, مولویوں نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا, 1000 تقریریں ہو رہی ہیں اور لونڈیاں پھر بھی غیر مسلموں کے ساتھ رفو چکر ہو رہی ہیں. میں نے کہا اگر تم نے مانی ہوتی نا تو خدا کی قسم یہ نہیں ہوتا. تم نے امام احمد رضا کی باتوں پہ عمل کیا ہوتا تو تمہارے گھر کی عزتیں بچی ہوتی. تعزیوں کے میلوں میں جا کے دیکھو, بنا تفریق قوم ملت, نوجوان بچے بچیاں ایک ساتھ ایک دوسرے کے کندھے سے کندھے ملا کے کھڑے ہیں. کون سی سرحدیں ہیں جو ایک دوسرے کو حیا کی دیواروں کے بیچ میں روکے ہوئے ہیں؟ تم نے تعزیے کے نام پہ بغیرتی پھیلائی ہے, تم نے ڈھولوں کے نام پہ بغیرتی کو عام کیا ہے. تاریخ کا یہ باب کیوں بھول جایا کرتے ہو؟ خدا کی قسم آؤ تمہیں بتاؤں کربلا کیا ہے. تاریخ کے اس باب کو سنبھال کے چلیے گا. خود یزیدیوں کا کہنا یہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار کی بچیوں کو قیدی بنا کے لے کے چلے, قیدی بنا کے لے کے چلے, کہتے ہیں خدا کی قسم اتنی غیرت والی قوم آج تک ہم نے نہیں دیکھی تھی جتنی غیرت علی کے گھر کی بیٹیوں میں نظر آ رہی تھی. نبی کے گھر کی شہزادیوں میں جو غیرت نظر آ رہی تھی, ان کے سامنے سر تو کٹے ہوئے ضرور تھے, لیکن انہوں نے اپنے چہروں کو بے نقاب نہیں کیا تھا, اپنے چہروں کو کھول کے دوسروں کے سامنے پیش نہیں کیا تھا. یہ خود وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو قیدی بنا کے لے کے جا رہے ہیں. آؤ تاریخ کا یہ باب بھی تمہیں پلٹ کے دکھاؤں, اللہ کرے میری بات آپ کے دماغ میں اتر جائے. آج کے بعد کہ کوئی بھی محرم اور تعزیے کے نام پہ اپنے گھر کی عزت کو نیلام نہ کرے, مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے. خود یہ لوگ کہتے ہیں کہ قافلے چلتے رہے. حالت یہ ہوتی تھی کہ قافلہ چلتا, جب نماز کا وقت ہوتا پورا قافلہ ٹھہرتا. یزیدیوں کے خیمے لگائے جاتے تھے, لیکن علی کے گھر کی بیٹیوں کے لیے کوئی خیمہ نہیں ہوتا تھا. ان کے لیے زمین کا فرش ہوتا تھا, آسمان کا شامیانہ ہوتا تھا, اسی دھوپ کی چادر تلے بیٹھ جاتے تھے. اس وقت بھی پانی میسر نہیں ہے. گرمی کے موسم میں ریت سے تیمم کر کے علی کے گھر والے نماز کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں. ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی علی کے گھر والوں کی. ذرا تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے تو دیکھیے. فرمایا گیا جب ایک جگہ قافلہ رکا, لوگ اپنی نماز و عبادتوں میں مصروف تھے. حسین کی سکینہ اتنی تیز گرمی کی شدت تھی کہ آپ تلاش کر رہی تھی کہیں سایہ مل جائے. ایک ہلکی سی جھاڑی نظر آئی, آپ جا کے اسی جھاڑی کے آڑ میں لیٹ جاتی ہیں. سورج چھپ رہا تھا, اس کی چھاؤں ادھر پڑ گئی, لیٹ گئی. قافلے والوں نے توجہ نہیں کی. قافلے
قافلہ آگے چلا گیا، حسین کی شہزادی وہیں لیٹی رہ گئی۔ جب آنکھ کھلی اندھیرا ہو چکا تھا، رات ہونے والی ہے، اندھیرا ہو چکا کہ رات آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اٹھتی حسین کی شہزادی آواز دے کے کہتی ہے پھوپھی پھوپھی کوئی ہو تو آواز آئے، لیکن قافلہ تو جا چکا تھا۔ آگے جا کر کے مغرب کے وقت کے لیے جب قافلہ رکا ہے، اب جب مغرب کے بعد قافلہ چلنے کی باری آئی ہے تو جس نیزے پہ میرے حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ قیدیوں کے لیے ایک لمحہ مشکل تھا۔ سیدہ زینب نے کہا تھا سجاد ذرا پوچھو تو صحیح یہ قافلہ آگے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ امام زین العابدین نے پتہ کیا، لوگوں نے بتایا جس نیزے پہ حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، لاکھ اٹھایا جا رہا ہے لیکن اتنا وزنی ہو گیا ہے کہ اٹھ نہیں رہا ہے۔ لوگوں نے اتنی بات کہی، کہتے ہیں پھوپھی جان جس نیزے پہ بابا کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے اتنا سنا بے ساختہ زبان سے نکل جاتا ہے، لگتا ہے حسین کی سکینہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ رشتے ہوتے ہیں باپ بیٹی کے ساتھ۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کئی بار باپوں کا جنازہ اٹھتا ہے، بیٹیاں جنازے کے ساتھ دوڑ جایا کرتی ہیں، کہتی باپ کے ساتھ ہمیں بھی لے چلو۔ میں یہ نہیں جانتا کہ باپ اگر امیر ہوتا ہے تب بیٹیاں کتنا پیار کرتی ہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں باپ مزدور ہی کیوں نہ ہو لیکن بیٹی کے لیے بادشاہ ہوا کرتا ہے، بیٹی پھٹے کپڑوں میں کیوں نہ ہو لیکن باپ کے لیے شہزادی ہوتی ہے۔ یہ رشتہ باپ بیٹی کا ہوتا ہے۔ پھر دیکھو تو صحیح حسین کا رشتہ سکینہ سے کیسا ہوگا۔ کہتی ہیں پھوپھی جان وہ جس پہ سر ہے بابا کا وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا ہے۔ آپ کہتی لگتا ہے حسین کی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ تاریخ کا یہ باب پڑھنا پیارے سنبھال کے، اللہ کرے میری بات آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ حضرت زینب نے دوڑ لگائی ہے، واپس پلٹی ہے، سکینہ کو آواز دے رہی ہے، توڑتے توڑتے اس جنگل میں آئی ہیں جہاں پہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ آواز دے کے کہتی ہیں سکینہ سکینہ۔ ایک درخت کے نیچے سے آواز آتی پھوپھی یہاں ہو میں یہاں آ جاؤ۔ اللہ اکبر، ادھر رخ کیا ہے، رات کا سناٹا ہے، اندھیرا ہے۔ قریب جا کے پوچھتی ہیں بیٹی کہاں ہو؟ کہتی کہ جب میں قریب گئی تو کیا دیکھتی ہوں کسی خاتون نے اس بچی کو گود میں لٹا رکھا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، دادی دادا عمر دراز ہوتے ہیں، پوتی پوتا گود میں لیٹ جاتے ہیں، کہتے اماں کوئی کہانی سناؤ، ابا کوئی کہانی سناؤ۔ کس پیار سے دادی دادا اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں، کس پیار سے ان کو باتیں بتاتے ہیں۔ کہتے ہمیشہ تو یہ سنا تھا دادی دادے پوتی پوتا کو کہانی سناتے ہیں، لیکن آج یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک پوتی اپنی دادی کو کربلا کی کہانی سنا رہی ہے۔ کہ میں نے قریب سے جا کے دیکھا، خاتون کہہ رہی ہے کہ بیٹی بتاؤ تو صحیح کہاں سے آ رہی ہو؟ سکینہ کہہ رہی ہے کہ ہم کربلا سے آ رہے ہیں۔ کہ بیٹی بتاؤ تو صحیح کہاں کے رہنے والے ہو؟ کب تک مدینے والے کہے جاتے تھے، آج کے بعد کربلا والے کہے جاتے رہیں گے۔ کہ ایسا کیا کیا ہے کربلا میں کہ ہم نانا کا دین بچانے آئے تھے، سب کچھ لٹا کے دین بچا لیا ہے۔ کہ کیا کیا دیا ہے دین کے لیے؟ کہتی ہیں ہم نے 18 سال کا اکبر دیا ہے دین کے لیے، 6 ماہ کا اصغر دیا ہے دین کے لیے، اور محمد دیے ہیں دین کے لیے، اکبر کی لاش اٹھائی ہے دین کے لیے، قاسم کے جسم کے ٹکڑے کرائے ہیں دین کے لیے، یہاں تک کہ جس کو مصطفیٰ کندھے پہ بٹھاتے تھے اسی راکب تو سے پیغمبر کو کربلا کے حوالے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت زینب کہتی ہیں جیسے اتنا سنا ہے خاتون روتی جا رہی ہیں، بیٹی کا متھا چوم کے کہتی ہے بیٹی اور بتاؤ نا۔ اتنے میں سیدہ زینب پہنچ جاتی ہیں، کہتی ہیں بیٹی آ تجھے سینے سے لگا لو۔ آپ نے جیسے اتنا کہا سیدہ سکینہ اٹھتی ہے، پھوپھی کی گود میں آئی ہیں، کہتی ہے پھوپھی جان کیا بات مجھے چھوڑ کے چلی گئی؟ کہا بیٹی کیسے رہ گئی؟ ساری بات جب بتا چکی آپ نے کہا خاتون تیرا شکریہ ہے، اس جنگل میں تنہائی میں تو نے ہماری بچی کو آ کے سنبھالا، کبھی موقع ملے ہمارے مدینے آ جانا، وہاں تیری خدمت کا حق ادا کر دیں گے جو تو نے ہماری خدمت کی ہے، ہماری بچی کو سنبھالا ہے۔ ہم تو پردیس ہیں، غریب الوطن ہیں، یہاں قیدی بن کے آئے ہیں، کچھ نہیں دے سکتے ہیں، اگر وقت پڑ جائے تو مدینے آ جانا، تیرے احسان کا بدلہ ادا کریں گے۔ آنے والی خاتون بتانا یہ چاہتا ہوں رات کا سناٹا ہے، تنہائی ہے، لیکن آنے والی خاتون پھر بھی نقاب اور پردے میں آئی ہے۔ آنے والی خاتون نے چہرے سے نقاب ہٹایا، کہا زینب احسان دوسروں کا مانا جاتا ہے، اپنوں کو بدلہ نہیں دیا جاتا، پہچان میں تیری ماں فاطمہ زہرا مدینے سے آ گئی ہوں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں بیٹی تڑپے اگر کوفے کے راستے میں خاتون جنت آ رہی ہے لیکن بے پردہ نہیں، پردے کے ساتھ آ رہی ہے، تجھ سے کس نے بتا دیا تیری بیٹی تعزیے پہ بنا پردے کے جائے گی تو زینب راضی ہو جائیں گی، حسین راضی ہوں گے، خاتون جنت راضی ہوں گے۔ خدا کی قسم بکواس ہے بکواس، دھوکا ہے دھوکا۔ اگر انہیں راضی کرنا چاہتے ہو بیٹیوں سے کہو پہلی محرم آ
جائے قرآن پڑھنا شروع کر دو، کربلا والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے، اللہ سلامت حضرت، رکھے اس کمیٹی کو اور کمیٹی کے تمام افراد کو۔ ہاں لیکن مجھے بھی سفر لمبا کرنا ہے، کسی سے 10 بجے پہنچنے کا وعدہ بھی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں سے مراد آباد کا سفر، بابو بات لمبی ہوگی کسی کے، ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس میں بیٹھ جا میرے بھائی، اللہ سلامت رکھے۔ ان بچوں کی بڑی محنتیں، بڑی محنتیں، جب سے تاریخ لیتے ہیں تب سے جوتیاں گھسنی شروع ہو جاتی ہیں، اور لوگ اسے گھنٹے 2 گھنٹے کی محنت سمجھ کے آ کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، مہینوں کی محفلیں ہوتی ہیں، مہینوں کی محفلیں ہوتی ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، اللہ یہ احساس سب کو بخشے، سب کو بخشے۔ ماں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خاتون جنت ماں ہی تو ہیں، کیا بات، ماں ہیں۔ کہتی ہیں بیٹی جب سکینہ روئی نا تو میں اٹھ کے مدینے سے آ گئی، میرے بیٹے کی بیٹی رو رہی ہے اس لیے مدینے سے آ گئی۔ ماں کو نا پوتی پوتے بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے کچھ حرام خور بہویں ایسی آ گئی ہیں، بہت صحیح، اتنی بدماش بہویں اب تو گھروں میں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ ماں کی گود سے بچے چھین لیتی ہیں، باپ کی گود سے بچے چھین لیتی ہیں۔ دادا کچھ کھلا رہا ہے نا، کچھ کھلا رہا ہے تو چھین لیتی ہیں، کہتی نا ان کا جھوٹا نہ کھانا، بیمار ہو جائے گا، بڑھاپا ان میں، بیمار ہے بیٹے، ان کا جھوٹا پانی نہ پینا۔ تجھے غیرت نہیں آتی ہے؟ خدا کی قسم آج جو نسلیں بدتمیز ہو رہی ہیں نا، ہم نے بزرگوں کا جھوٹا کھانا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کا بچا ہوا پانی پینا چھوڑ دیا، اس لیے نسلوں میں تمیز نہیں بدتمیزی پیدا ہو گئی ہے۔ میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں باپ میرا اتنی عمر میں مرا، اتنی عمر میں مرا، میں کہتا ہوں غلط کہہ رہا ہے۔ باپ تو تیرا اسے دن ہی مر گیا تھا جب تو نے باپ کے جھوٹے گلاس کو دھو کے پھر پانی پیا تھا، اس دن باپ مر گیا تھا۔ اللہ تمہیں توفیق دے، باپ بیمار بھی ہے نا، اور اس نے جس برتن میں کھایا ہے رب کی نعمت سمجھ کے اس کے برتن میں بیٹھ کے کھا۔ جو بیماریاں، جو روگ دواؤں سے نہیں جاتے ہیں وہ ماں باپ کے جھوٹے سے چلے جاتے ہیں، واہ واہ واہ، کیا ماں باپ کے جھوٹے سے چلے جاتے ہیں۔ آج تو بیٹا سائنٹسٹ ہے نا، تو اماں کے جنازے کو بھی کلف پہن کے، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، گلفز پہن کے چھو رہا ہے ابا کے جنازے کو بھی ہیں۔ باپ بوڑھا ہو گیا تو ابا کے کپڑے بھی گلفز پہن کے یوں اٹھا رہا ہے کہ نہیں اس میں بڑھاپے کے کٹاڑو ہیں، شرم کر، تیری گندگی کو انہوں نے کبھی گلفز پہن کے نہیں چھوا، تیری ناپاکی کو انہوں نے کبھی پولیتھین ہاتھ میں لے کے نہیں چھوا، تو سینے پہ بیٹھ کے مودتا تھا، یہ مسکرا کے کہتے تھے بیٹا ہے میرا، بیٹا ہے میرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال سے پہلے ہارٹ اٹیک کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا ہارٹ اٹیک۔ جو ماں باپ تیری گندگی کو بنا کسی کپڑے کے اٹھاتے رہے، آج تجھے ان کے جھوٹے سے نفرت ہو گئی۔ سائنس کہتی ہے بیماری پھیلتی ہے، سن میرے نبی فرماتے ہیں سور المومن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتا ہے۔ تیری پوری سائنس ایک پلے میں، میرے مدینے والے کا ایک قول ایک پلے میں، پھر بھی تیری سائنس میرے نبی کے قول کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ کہتا سائنس کہتی ہے بڑھاپے کے جھوٹا کھانے سے بندہ بڈھا ہو جاتا ہے، نہیں، بزرگوں کا جھوٹا کھانے سے بندہ بزرگ ہو جاتا ہے، ہاں بزرگ ہو جاتا ہے۔ دل نہیں ٹوٹتا ہوگا ان کا، دل نہیں ٹوٹتا ہوگا جب سسر کی گود سے بہو بچے کو چھین کے لے کے جاتی ہوگی۔ تم جانتے ہو کہ بات، لوگ کہتے ہیں کہ باپ کو پوت سے پوتا پیارا ہوتا ہے، ماں کو پوت سے زیادہ پوتے پیارے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ سوچا کبھی؟ نہیں، ہمیں تو کیا کہتے ہیں 5 گیم جو چل رہے ہیں، فری فائر، پب جی، یہ ڈراموں سے فرصت نہیں ملتی۔ کبھی حضور کے فرمان بھی لے کے بیٹھا کرو، کبھی آقا کے اقوال کے لیے بھی 10 منٹ دیا کرو، صرف 20 منٹ اس پہ دماغ لگایا کرو، خدا کی قسم دنیا بھی روشن ہو جائے گی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ تم نے سوچا کبھی میرے نبی نے کیوں کہا ہے؟ کیوں کہا کیوں فرمایا گیا؟ کبھی فرمان سنیں، میرے محبوب نے 1400 سال پہلے کہا تھا بیٹھ کے پانی پیا کرو، بیٹھ کے پیشاب کیا کرو۔ یہ کھڑے ہو کے مونتنے والے، یہ کھڑے ہو کے پینے والے، آج سائنس گھٹنے رگڑ کے یہاں پہنچی ہے، کہتے ہیں اب کھڑے ہو کے پانی نہ پینا۔ کہا کیوں؟ کا اس سے گردوں میں انفیکشن پھیلتا ہے۔ میں نے کہا جہاں 1400 سال کے بعد تیری سائنس پہنچی ہے نا، 1400 سال پہلے میرے نبی کی نظر پہنچ گئی تھی، میرے نبی کی نظر پہنچ گئی تھی۔ کیوں 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 مولوی سائنس کے پیچھے نہیں پھرتا ہے؟ اس لیے نہیں پھرتا، اس کے پاس نبی کا فرمان موجود ہے، نبی کا فرمان موجود ہے۔ کسی کو دھوکے سے مار دیا ہو کرونا میں تو مار دیا ہو، ورنہ کوئی مولوی کرونا سے نہیں مرا ہے۔
ہم نے نمازیں بھی پڑھی، ہم نے مسافے بھی کیے، ہم نے لاشوں کے جنازے بھی پڑھائے، لیکن خدا کی قسم کسی مولوی کو کرونا نہیں ہوا، اس لیے کہ محبوب نے فرمایا کوئی بیماری اڑ کے لگتی نہیں ہے، لگتی نہیں ہے، اور اللہ جسے مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، جسے وہ بچانے پہ آ جائے اسے کوئی مار نہیں سکتا، واہ واہ، مار نہیں سکتا، نہیں سکتا ہے۔ کہہ رہے کہ جھوٹا مت کھاؤ بیمار ہو جاؤ گے، میرے نبی نے فرمایا سور المومن شفاؤن، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ سون بڑوں کا جھوٹا کھایا کر، جو دواؤں سے مرض نہیں کٹتے وہ ان کے جھوٹے سے کٹ جایا کرتے۔ یہ مہلک بیماریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اماں کے آگے نا برتن خاص کر دیے جیسے کتوں کے برتن خاص ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت، ماں باپ کے برتن خاص کر دیے ہماری قوم نے، جس برتن میں آج کھانا دیا بس اسی میں دینا اماں کو، اللہ اکبر، اور باپ اگر کسی دوسرے برتن کو ہاتھ لگا دے تو کتوں کی طرح بھونکتے ماں باپ کے اوپر۔ اللہ اکبر، سن، تیری جان بھی تیرے ماں باپ کی ہے، تیرا مال بھی تیرے ماں باپ کا ہے، اپنی ذات کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تیرا حق نہیں ہے۔ خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں میرا باپ 40 سال 80 سال میں مرا، نہیں، باپ تو اس دن مر گیا تھا جس دن تو نے باپ کے ہاتھ سے گلاس چھین کے کہا تھا یہ تمہارا نہیں ہے، یہ والے میں پیو۔ شرم آنی چاہیے، اللہ نے ماں باپ دیے نا تو خدمت کریں ان کی، قدر کریں ان کی، یہ چلے گئے دوبارہ نہیں ملیں گے، دوبارہ نہیں ملیں گے۔ میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جس کی بیماری نہ کٹتی ہے وہ ماں کے پیر دھو کے پیا کرے، گارنٹی ہے میری، ماں کے پیر دھو کے پیا کرو، پھر دیکھ اللہ شفا دیتا ہے کہ نہیں۔ پیر صاحب کہتے کہ نہیں میں تھوک دیتا ہوں پی لے، تو اتنا اندھا عقیدہ کیے بیٹھا پیر صاحب کا تھوک بھی پی لے گا، جبکہ پیر کی کوئی فضیلت کہیں نہیں آئی ہے۔ ہاں، پیر صاحب کا مسئلہ، جتنی بڑی فضیلت رب نے اپنے محبوب کے ذریعے ماں باپ کی بیان کرائی ہے۔ نبی نے نہیں فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے۔ اس کو چھوڑ گئے تم، اس کو چھوڑ گئے۔ اللہ میں ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں کا دل ماں کا دل ہوتا ہے، بس اتنا سمجھ لو۔ آمین۔ ہم تو جانتے ہیں پردیس میں ہم رہتے ہیں، آپ بھی جاتے ہوں گے، ہم کوئی فون نہیں کرتے، رات کے 3 بجے طبیعت بگڑتی ہے، صبح کو 7 بجے ماں کا فون آ جاتا ہے، کیا بات ہے بیٹے طبیعت ٹھیک ہے؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں نام ٹھیک ہے تاکہ ماں باپ پریشان نہ ہو، وہ کہتی نہیں 3 بجے سے دل سکون میں نہیں ہے، بتا تو کیسا ہے؟ پھر رو کے بیٹا کہتا اماں 3 بجے سے پیٹ کا درد نہیں رک رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ ماں ہوتی ہے جو 7 سمندر پار بیٹے کا درد پہچان لیتی ہے، 7 سمندر پار پہچان لیتی ہے۔ پھر بیٹے کو حجرے کے دیوار کے اس پار بی بی کے پہلو میں لیٹ کے ماں کی آواز کیوں نہیں پہچانی جاتی؟ وہ پانی پانی کرتی رہتی ہے، مانگتی رہتی ہے، اور تم عورتوں کے دوپٹوں میں ایسے لپٹ کے سوتے ہو، تمہیں ماں کی آواز نہیں آتی؟ ماں کی آواز نہیں آتی؟ بستر سے اٹھ کے نہیں جا سکتے؟ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں مسجد نبوی کے مصلی پہ ہوتا، حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹتا، میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوتا، قرآن کی تلاوت کرتا ہوتا، اندر سے آواز آتی محمد بیٹا میری بات سن جا۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ نماز توڑ دیتا، مصلی چھوڑ دیتا، توڑ کے ماں کے پاس چلا جاتا۔ صحابہ نے کہا حضور عبادت چھوڑ کے؟ فرماتے ہیں ہاں، اس لیے کہ جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، ہم بستر چھوڑ کے ماں کے پاس نہیں جاتے، حضور مصلی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہے گی نا میرے بھائی تو میں پھر ماں کے حوالے سے بات کروں گا۔ انشاءاللہ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ کتنا بلند کیا؟ امام حسن سر سے لے کے سینے تک حضور کے مشابہ، حسین سینے سے لے کے پیر تک حضور کے مشابہ، جب دونوں اکٹھے ہوتے تھے تصویر پیمبر بن جایا کرتی تھی، تصویر پیمبر بنتی۔ خدا کی قسم رب نے دونوں عظمتیں عطا کی ہیں، حسن کی شہادت سری ہے، حسین کی شہادت جہری ہے، اور دونوں شہادتیں محبوب کی شہادتیں ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرمایا۔ نبی فرماتے ہیں شہزادوں کا ذکر میرا ذکر ہے، اور رب فرماتا محبوب تیرا ذکر میرا ذکر ہے۔ جعلت ذکرک ذکری، تیرا ذکر میرا ذکر ہے۔
اب گویا حسین کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے، تم یہاں بیٹھ کے حسین کا ذکر کرو۔ رب فرماتا ہے جو ہمارا ذکر کرتا ہے ہم آسمانوں میں اس کا تذکر عام فرما دیتے ہیں، آسمانوں میں اس کی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں۔ جو زمین پہ علی کے بیٹوں کا ذکر کرتا ہے آسمانوں پہ خدا کے فرشتوں کے بیچ اس کے تذکرے ہوا کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے، بلند کیا، کتنا بلند کیا ہے۔ امام احمد رضا جیسا امام تک کہ یہی کہتا ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ۔ بیٹا اس میں نا غلطی میری نہیں ہے، نمبر جو ہے تھوڑا سا لیٹ آیا ہے نا، تقریر اگر زیادہ سننی تھی تھوڑا صحیح سے بیٹھا لے ہے نا، اب تھوڑا سب کا بھی خیال کرنا ہے، سب اس میں بزرگ بھی ہے۔ جانتے ہو میرے نبی نا حضور فرماتے میرا جی چاہتا میں نماز میں لمبی قرات کروں، میرا جی چاہتا میں نماز میں لمبی قرات کروں، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ خیال آ جاتا کہ میری امت میں بیمار بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، فرماتے ہیں آقا میں پھر یہ سوچ کے اپنی رکعتیں چھوٹی کر لیتا ہوں۔ احساس تو تقریر اتنی لمبی نہ ہو کہ کسی پہ بوجھ بن جائے۔ ہر طرح کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کسی کو دور بھی جانا ہے، کوئی قریب کا بھی ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمیں بھی سلامت رکھے، کہیں ملاقات ہو جائے نا تو میرے بھائی آ کے فرمائش اپنی ظاہر کر دینا، میں انشاءاللہ آپ کی فرمائش پڑھ دوں گا۔ اللہ سلامت رکھے۔ یہ خدا کی قسم ہماری اوقات نہیں تھی، ہم تو سائیکلوں کے لائق بھی نہیں ہیں، اللہ جہازوں میں اڑا رہا ہے، یہ سب مدینے والے کے نام کا صدقہ ہے۔ ہاں یہ تیرا کرم ہے آقا کے بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سے یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا، یہ تو حضور کا صدقہ ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس سارے لوگ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔